قتیبہ بن مسلم کی یلغار اتنی طوفانی تھی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ قلعہ چند دن میں مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ کچھ تو قتیبہ کا نام ہی دہشت بن چکا تھا، اور پھر جب اس نے اس انداز میں یلغار کی تو قلعے کے اندر موجود لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ قلعے پر سفید پرچم لہرانے لگا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم نے حملے رکوا دیے۔ قلعے کے دروازے کھلے اور ایک گھڑ سوار جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے چند اور گھڑ سوار باہر نکل آئے۔ یہ سب مسلمانوں سے صلح کرنے آئے تھے۔ قتیبہ اگر چاہتا تو وہ قلعہ بزور طاقت بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے مزید خون خرابے سے گریز کرتے ہوئے صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد مسلمان فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور شہریوں نے مسلمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ رمشقت سے مسلمانوں نے کوچ کیا اور رمیشنا اس کی منزل تھی۔ قتیبہ کو امید تھی کہ رمیشنا میں خونریز مارکا ہوگا، لیکن جب مسلمان فوج رمیشنا پہنچی تو شہر والوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور قتیبہ سے صلح کر لی، اور یوں دو انتہائی اہم شہر بڑی آسانی سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اہم اس لیے کہ یہ شہر فتح کرنے کے بعد مسلمان براہ راست بخارا تک رسائی حاصل کر چکے تھے، لیکن اصل خطرہ تو اس کے بعد ہی تھا، کور بغانون کی صورت میں۔ لیکن مسلمان اس خطرے سے بے خبر تھے اور یہ خطرہ ان کی طرف تیزی سے بڑا چلا آ رہا تھا۔ چند دن رمشینہ میں قیام کے بعد قتیبہ نے فوج کو واپس کوچ کا حکم دیا۔ اگرچہ ابھی موسم سرما خاصا دور تھا اور قتیبہ چاہتا تو بخارا پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بخارا کو فتح کرنے کے لیے تازہ دم فوج درکار ہوگی، اور کئی نئے انتظامات بھی ایسے تھے جو اسے کرنے تھے۔ چنانچہ فوج مرو کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپسی پر فوج کی ترتیب وہی تھی جس ترتیب سے پہلے کوچ کیا گیا تھا۔ سب سے آگے ہراول دستہ، اس کے پیچھے کلب جس کی کمان قتیبہ کے اپنے پاس تھی، اور آخر میں جو دستہ آ رہا تھا اس کی کمان عبد الرحمن بن مسلم کے پاس تھی۔ اس ترتیب سے کوچ نہایت ہی محفوظ تھا، کیونکہ اگر دشمن اچانک عقب میں حملہ کر دیتا تو آگے والے دونوں حصے پلٹ کر حملہ کر سکتے تھے، اور اگر اگلے حصے پر حملہ ہوتا تو پیچھے آنے والے دونوں حصے تازہ دم حصے حملہ آور کو آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے۔ قلب پر حملے کی صورت میں ہراول اور عقبی دستے مدد کو پہنچ سکتے تھے۔ اب جو مسلمان فوج نے کوچ کیا تو ہراول اور قلب کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا، جبکہ اسی طرح قلب اور عقبی دستوں کے درمیان بھی 1 میل کا فاصلہ تھا۔ ایک رات مسلمان فوج نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اگلی صبح پھر مقررہ ترتیب سے روانہ ہو گئی۔ سب سے آخر میں عبد الرحمن بن مسلم کے دستے جا رہے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ عبد الرحمن کو اپنے عقب میں بے شمار گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مسلمان جس راستے سے گزر رہے تھے یہ نیم پہاڑی قسم کا تھا۔ عبد الرحمن کو کچھ شک سا گزرا۔ اس نے ایک آدمی پیچھے بھیجا کہ وہ دیکھ آئے کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی خطرے کا احساس جس کا ذکر قتیبہ نے کئی بار اپنے سالاروں سے کیا تھا۔ وہ آدمی گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ اس کی حالت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ ضرور ہے۔ کیا دیکھ کر آیا ہے تو؟ عبد الرحمن بن مسلم نے اس کی حالت دیکھ کر سوال کیا۔ ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا؟ عبد الرحمن حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا ہو اس نے فوراً ایک کماندار کو بلایا۔ وہ آ گیا تو عبد الرحمن نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اے عرب سالار، ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، نکلنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح بھی ہو قتیبہ تک میرا پیغام پہنچا دے، اسے کہے کہ اب مسلمان تیری آمد پر ہی بچ کر نکل سکتے ہیں، یا پھر میرا اللہ ہمیں بچانے والا ہے۔ اسے کہو کہ جب تک ممکن ہوا میں لڑتا رہوں گا۔ اس کی ہدایات سن کر وہ سالار روانہ ہو گیا۔ اس کا قتیبہ تک پہنچنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی تھی، کیونکہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے۔ مسلمانوں کو گھیرنے والا کور بغانون تھا۔ یہ بات واضح نہیں کہ اس نے صرف عبد الرحمن کے دستوں پر ہی حملہ کیوں کیا۔
حالانکہ جتنی فوج اس کے پاس تھی اس سے وہ چاہتا تو مسلمان فوج کے تینوں حصوں کو ختم کر سکتا تھا۔ شاید وہ اس حصے کو ہی مسلمان فوج کی کل نفری سمجھا تھا۔ ادھر عبد الرحمن کا قاصد روانہ ہوا، ادھر کور بغانون نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ انتہائی شدید تھا۔ یہ تو انسانوں اور گھوڑوں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی زد میں آتا بہہ جاتا۔ مسلمانوں کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ ان پر اچانک حملہ ہوا تھا اور وہ بھی پوری طرح سنبھلے بھی نہیں تھے۔ لیکن مسلمانوں نے حیرت انگیز طور پر نہ صرف خود کو سنبھال لیا بلکہ کور بغانون کا حملہ بھی روک لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا لڑائی میں تیزی آتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ لڑائی سے بھاگے نہیں تھے مگر ان کا مقابلہ 2 لاکھ کی فوج سے تھا، جبکہ مسلمانوں کے اس دستے کی تعداد 10 سے 12 ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اب مسلمانوں کے بچنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ اس حملے کی اطلاع قتیبہ تک کتنی جلدی پہنچتی ہے، اور یہ اطلاع قتیبہ تک پہنچ چکی تھی۔ جو ہی اس تک یہ اطلاع پہنچی وہ واپس پلٹا اور کور بغانون کی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب سورج عین سر پر آ گیا تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کور بغانون کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ جب عبد الرحمن اور دوسرے مسلمان سپاہیوں نے قتیبہ کو حملہ کرتے دیکھا تو ان کے تھکے ہارے جسموں میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ اب ایک طرف سے قتیبہ بن مسلم کافروں کو کاٹ رہا تھا اور دوسری طرف سے سالار عبد الرحمن بن مسلم۔ شام تک میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا تھا۔ پھر کافر ایک ایک کر کے نکلنے لگے، جو بچ سکا بھاگ گیا، باقی یا تو مارے گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ اس مارکے کی خاص بات یہ تھی کہ نیزک بھی قتیبہ کے ہمراہ لڑا تھا اور خوب بہادری سے لڑا تھا۔ اس واقعے کا ذکر تقریباً تمام مورخین نے کیا ہے۔ خاص طور پر طبری نے اس واقعے کے بارے میں اہم معلومات درج کی ہیں۔ اس مارکے سے فارغ ہو کر اگلے دن شہیدوں کو دفنا دیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ چند دن آرام کے بعد مسلمان فوج کو مرو کی جانب کوچ کا حکم مل گیا۔ وہ جو اس مٹی میں دفن ہو گئے تھے اور اپنے لہو سے اس مٹی کو لال کر گئے تھے، اس مٹی کی حفاظت کے ضامن تھے، مگر کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک ان کے جسموں سے بہنے والے لہو کی خوشبو محسوس کرنے والے موجود تھے، اس وقت تک کہ جب اس خون کا سودا کرنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس خون کی خوشبو کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تو رسوائی ان کا مقدر بنی۔ قربانیوں کو فراموش کر دینے والی قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد اگلا پڑاؤ فاریاب کے مقام پر کیا۔ یہاں پر حجاج کا ایک قاصد قتیبہ کے نام حجاج کا پیغام لے کر آیا تھا۔ پیغام میں قتیبہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بخارا پر حملہ کرے اور دروان خزا سے جنگ کرے۔ یہ پیغام پڑھ کر قتیبہ نے واپسی کا ارادہ ملتوی نہ کیا، کیونکہ وہ دروان خزا سے جنگ کے لیے تیاری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کوچ جاری رکھا اور ترمز کے مقام سے دریائے جیہوں عبور کر کے مرو آیا۔ طبری کے مطابق یہ تمام واقعات 88 ہجری کے ہیں۔ یہ بخارا کا علاقہ تھا۔ یہاں کچھ عرصے سے چند اجنبی چہرے نظر آ رہے تھے۔ ان اجنبی چہروں نے بڑی خوبی سے اپنے آپ کو بخارا کی باقی آبادی میں گم کر لیا تھا۔ یہ بخارا کے نواحی قصبے کے ایک پرانے مکان میں رہ رہے تھے۔ یہ تینوں مرد تھے جو مرو سے یہاں آئے تھے۔ انہیں قتیبہ بن مسلم نے خاص طور پر یہاں بھیجا تھا۔ ان تینوں نے بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بخارا کی آبادی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ان کا رویہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے جیسے یہ تینوں ہمیشہ سے اسی قصبے میں رہتے ہوں۔ لوگوں کو یہی پتہ تھا کہ یہ تینوں دوست سمرقند سے فکر محاش میں بخارا آئے ہیں۔ تم لوگ سمرقند جیسی تجارتی منڈی کو چھوڑ کر بخارا چلے آئے، حیرت ہے۔ شروع میں لوگ ان تینوں سے سوال کرتے تھے۔ اس کے جواب میں وہ مسکرا کر یہی جواب دیتے تھے کہ تجارت میں ان کا دل نہیں لگتا، بلکہ وہ تو لوگوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بخارا چلے آئے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر لوگ آہستہ آہستہ مطمئن ہوتے گئے۔ اگرچہ وہ بخارا کے لوگوں میں مکمل طور پر گھل مل گئے تھے،
لیکن جس کام کے لیے وہ یہاں آئے تھے اس کے لیے ابھی زمین ہموار نہیں تھی، اور یہ زمین ہی تو ہموار انہیں کرنی تھی، مگر وہ اب انتظار میں تھے، قتیبہ بن مسلم کے حکم کے انتظار میں۔ ان میں سے ایک کا نام اسامہ تھا جو ان تینوں کا لیڈر تھا۔ اسامہ قتیبہ بن مسلم کا نہایت ہی قابل جاسوس تھا، اس لیے اس نے اسامہ کو خاص طور پر بخارا بھیجا تھا۔ اسامہ ان جاسوسوں میں سے تھا جن کے بارے میں بلا شک و شبہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پتھروں کا جگر چیر کر بھی راز نکال سکتے ہیں۔ بخارا میں باقی دونوں ساتھیوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسرے کا نام سفیان تھا جو شام کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ عبداللہ خالصتاً عربی تھا۔ یہ تینوں جس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے بخارا آئے تھے وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے کے پہلے حصے کے مطابق ان تینوں کو بخارا میں پہلے سے موجود مسلمان جاسوسوں سے رابطہ قائم کرنا تھا، لیکن ایسا کرنا ان تینوں کے لیے نہایت خطرناک تھا، اور اس کام کے لیے ان تینوں کو ضرورت سے زیادہ محتاط رہنا تھا، کیونکہ قتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارا میں موجود مسلمان جاسوسوں کا یہ نیٹ ورک بخارا کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں آ چکا تھا، اور مسلمان جاسوس اس بات سے بے خبر تھے۔ قتیبہ کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان جاسوسوں کو نہ صرف بخارا سے نکالا جائے اس طرح کہ انہیں آخری وقت تک اصل بات کا علم نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جاسوسوں کا متبادل نیٹ ورک بھی قائم کیا جائے۔ یہ اس منصوبے کا پہلا حصہ تھا جسے اسامہ اور اس کے ساتھیوں نے عملی جامہ پہنانا تھا۔ ان تینوں نے بخارا سے مسلمان جاسوسوں کو باہر نکالنا تھا اور ان کی جگہ لینی تھی، لیکن اس طرح کہ وہ خود بخارا کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں نہ آئیں۔ انہیں یہ کام کرنا تھا، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ان کی ذرا سی تاخیر یا غفلت باقی مسلمان جاسوسوں کو موت کی نیند سلا سکتی تھی، اور یہ بات نہ تو انہیں منظور تھی نہ ہی قتیبہ کو، کیونکہ ایک قابل جاسوس پوری کی پوری دشمن فوج سے زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قتیبہ کو ملنے والی اطلاع کے مطابق ان مسلمان جاسوسوں ہی میں کوئی غدار جاسوس تھا، اس لیے ان تینوں کو بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہ قتیبہ کا کمال تھا کہ وہ مرو میں موجود رہ کر اپنے جاسوسوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھتا تھا۔ اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ غداری ان جاسوسوں میں سے ہی کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل میں غدار کون ہے، اور یہ معلوم کرنا اسامہ کے گروہ کا کام تھا۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک منصوبہ بنا چکے تھے، اب وہ صرف قتیبہ کے اشارے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی قتیبہ کی طرف سے حکم آیا، اسامہ اور اس کا گروہ حرکت میں آ گیا۔ بخارا کا شہر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کی اس تاریکی میں ایک سایہ بخارا کی ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اس کی چال میں ایک بے چینی سی تھی، اگرچہ جسامت کے لحاظ سے وہ نہایت تنومند نظر آتا تھا، اور اندھیرے میں ایک بلند قامت بھوت کی مانند لگ رہا تھا، لیکن وہ جس انداز میں چلا جا رہا تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ اس کا دل نہایت کمزور ہے۔ اس کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی، وہ تقریباً دوڑنے کے انداز میں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ گلی کے کونے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک گلی دائیں طرف جاتی تھی، جبکہ سامنے سے گلی بند تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر داہنی طرف والی گلی میں جھانکا، اور پھر اسی انداز میں اس گلی سے مڑ گیا۔ اس کے مڑنے کے تھوڑی دیر بعد ایک اور سایہ گلی کے اس کونے پر ابھرا اور اس آدمی کے پیچھے مڑ گیا۔ بعد میں مڑنے والے شخص کے انداز میں ایک اعتماد تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے والے شخص کا پیچھا کر رہا ہو۔ ان دونوں کے پیچھے ایک اور آدمی اسی انداز میں اس گلی میں مڑ گیا۔ وہ ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح چلتے رہے، پھر وہ تینوں یکے بعد دیگرے ایک کشادہ گلی میں مڑ گئے۔ یہ کشادہ گلی شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے قلعے کے دروازے کی برجی پر ختم ہوتی تھی۔ برجی کے قریب پہنچ کر سب سے آگے جانے والا شخص رکا
اس نے ادھر ادھر دیکھا اور برجی کے اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا آدمی برجی سے کچھ دور رک گیا۔ جس جگہ وہ رکا تھا وہاں اندھیرا تھا، اس لیے وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ تیسرا آدمی جو ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا برجی سے خاصا دور رک گیا تھا، لیکن وہ یہاں سے دوسرے شخص اور برجی کے دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ پہلا آدمی جو برجی کے اندر گیا تھا کچھ دیر بعد باہر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ بھی تھا۔ پہلے آدمی کے ساتھ بخارا کے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کو باہر نکلتے دیکھ کر دوسرا شخص حیران رہ گیا۔ پہلا شخص محکمہ جاسوسی کے سربراہ کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا جدھر دوسرا آدمی اندھیرے میں کھڑا تھا، اس لیے دوسرا آدمی ایک آڑ میں ہو گیا، جبکہ یہ دیکھ کر تیسرا شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ شاید وہ جو کچھ دیکھنے آیا تھا دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسرے شخص کے کان محکمہ جاسوسی کے سربراہ اور پہلے آدمی کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ جو وہ دونوں اس کے قریب آتے جا رہے تھے ان کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرا آدمی چونکہ اوٹ میں تھا اس لیے ان دونوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا، تاہم اس کے لیے احتیاط لازمی تھی کیونکہ محکمہ جاسوسی کے سربراہ کے پیچھے اس کے محافظ بھی آ رہے تھے۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ کسی نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ محکمہ جاسوسی کے سربراہ کی آواز تھی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پہلا آدمی بولا، بکر، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ محکمہ جاسوسی کا سربراہ بولا، نہیں محترم ازبک۔ بکر نے کہا، ازبک محکمہ جاسوسی کا افسر تھا۔ شاید ایک تو اندھیرا بہت زیادہ تھا، دوسرا میرے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ ازبک کے منہ سے ایک آہ سی نکلی، اس کے ساتھ ہی وہ رک کر پیچھے سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، کہیں یہ تمہارے ساتھیوں میں سے تو کوئی نہیں تھا؟ مجھے بھی یہی شک ہوا تھا کیونکہ اس علاقے میں میرے اپنے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ بکر نے جواب دیا۔ یہ کہہ کر بکر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھیوں کو فوراً پکڑ لیں؟ نہیں، ایسا کرنا ابھی خطرناک ہوگا۔ تم شاید قتیبہ بن مسلم کو نہیں جانتے، وہ بہت قابل اور تیز انسان ہے۔ اس کے اقدامات اتنے تیز ہوتے ہیں کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ازبک کہہ رہا تھا، تم شاید نہیں جانتے کہ اس تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ اس کے جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس ہمارے ساتھ مل چکا ہے، اور تم حیران ہوگے کہ یہ اطلاع تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی، بلکہ کسی ایسی اندیکھی آنکھ نے یہ اطلاع اس تک پہنچائی ہوگی جس کے بارے میں نہ تم اور نہ تمہارے ساتھی جانتے ہیں، نہ ہم۔ اور اگر ہم تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ بہت چوکنا ہو جائے گا۔ ہم اس کو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ اس کے حق میں ہے۔ اس کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ اس کے انتظامات اور محکمہ جاسوسی کا ڈھانچہ انتہائی فعال اور خفیہ حد تک پراسرار ہے۔ ہم اسے اس کی اپنی پراسراریت میں گھسیٹ کر مارنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے ان پھندوں میں پھنسانا چاہتے ہیں جو وہ اپنے دشمن کے لیے بنتا ہے۔ یہ کہہ کر ازبک بکر کے ساتھ تنگ گلی میں ایک طرف چل پڑا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب دوسرے آدمی کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ازبک نے جو باتیں کی تھیں اسے یہ نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ نہ صرف بخارا کی حکومتی مہروں میں سے ایک اہم کلپرزا تھا بلکہ ایک ذمہ دار افسر بھی تھا۔ اس نے بچوں کے سے انداز میں بہت اہم باتیں بکر کے ساتھ کی تھیں، وہ بھی راستے میں کھڑے ہو کر، جسے کوئی نہ کوئی ضرور سن سکتا تھا، اور اسے اس دوسرے شخص نے سن لیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ شخص اوٹ میں سے نکلا اور ایک سمت میں چل دیا۔ وہ واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا تھا، لیکن اس کا راستہ وہ نہ تھا جس سے وہ آیا تھا۔ اندھیرے میں چند موڑ مڑنے کے بعد وہ ایک سیدھی گلی میں مڑ گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ چوغے سے باہر آیا تو اس میں لمبا خنجر تھا۔
اس نے اسی انداز میں واپس مڑ کر خنجر کا وار پیچھے والے شخص پر کر دیا، لیکن وہ شخص جیسے اس کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا۔ اس پر جس تیزی سے وار ہوا تھا اس نے اس سے بھی پھرتی دکھائی اور فوراً پینترا بدلا اور وار صاف بچا گیا۔ اس نے صرف وار بچایا ہی نہیں تھا بلکہ فوراً پلٹ کر دوسرے آدمی کی کلائی پر ہاتھ سے ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ آدمی اپنی کلائی پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس آدمی نے جس پر وار ہوا تھا آگے بڑھ کر خنجر اٹھایا اور اسے دوسرے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ دوست، ایک دوست کا تحفہ قبول کرو۔ اس نے یہ جملہ سرگوشی میں ادا کیا تھا۔ یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی پہلے تو حیران ہوا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں دوست کا تحفہ قبول کر لیتا، لیکن یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی اٹھا اور اس نے پہلے آدمی سے مصافحہ کیا۔ دوست، میں تم کو پہچان چکا ہوں، کیا تم اسامہ نہیں ہو؟ خدا کی قسم اگر اندھیرے میں خفیہ جملوں کی بجائے صرف میرا نام بھی پکارتے تو میں تمہیں پہچان لیتا۔ دوسرے آدمی نے کہا، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، علی، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، تمہیں فوراً اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے۔ میں کل ٹھیک مغرب کے بعد قلعے کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کروں گا، اور ہاں یاد رکھنا، جو کچھ تم نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھ سے ملاقات ہونے تک کی بات تم نے کسی سے نہیں کرنی۔ جب تک میں نہ کہوں تم یہ سمجھنا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ آج سے تم نے میرے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ اب یہاں کے جاسوسوں کا امیر میں ہوں، لیکن میں ابھی سامنے نہیں آؤں گا، اس لیے فی الحال تم ہی سب کے لیے امیر کی حیثیت میں رہو۔ اسامہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی وہاں سے حیران اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ علی اس شخص کا نام جس نے بکر کا پیچھا کیا تھا، وہ بخارا میں قتیبہ کے جاسوسوں کا سربراہ تھا۔ جب اسامہ علی سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا، ایک دوست کا تحفہ قبول کرو۔ یہ خفیہ الفاظ تھے جو کچھ جاسوسوں کے درمیان پہلے سے ہی طے شدہ تھے، جس کے ذریعے دو جاسوس ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ اس کے جواب میں علی نے جواب دیا تھا، یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں حالات خراب ہیں اور مسلمان جاسوس خطرے میں ہیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی ایک سرگوشی موجود تھی۔ یہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کا مکان تھا، اور وہ تینوں اس اندھیرے کمرے میں موجود اپنے منصوبے کی مختلف کڑیوں پر غور کر رہے تھے۔ اس منصوبے کی ابتدائی کڑی کو اسامہ عملی جامہ پہنا آیا تھا، لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا، بلکہ یہاں سے ہی آگے تو خطرات کا آغاز ہوا تھا۔ اسامہ عبداللہ اور سفیان کو بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے علی اور اس کے ساتھی کا پیچھا کیا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کا وہ ساتھی کون ہے جو غداری کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ازبک اور بکر کی باتیں نہیں سنی تھیں، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شخص کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف غداری کر رہا ہے۔ اسامہ کی ساری بات سننے کے بعد عبداللہ نے کہا، یہ بات علی کو پتہ ہے اور میں یہ علی سے کل معلوم کر لوں گا۔ دراصل میں ان لوگوں سے خاصا دور تھا، اتنا دور کہ میں ان کے چہرے بھی ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جب میں نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تو میں وہاں سے کھسک گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ میں کوئی خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ اسامہ نے عبداللہ کی بات کے جواب میں کہا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کسی قسم کے خطرے کو دعوت دینے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ سفیان نے کہا، میں نے کل علی کو قلعے کی پچھلی طرف بلایا ہے۔ اسامہ کہہ رہا تھا، تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، لیکن ابھی تم دونوں نے سامنے نہیں آنا ہے۔ تم دونوں دور رہ کر ہم دونوں کی نگرانی کرو گے اور کسی قسم کے ممکنہ خطرے کی صورت میں ہمیں آگاہ کرو گے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہماری ہر قسم کی حرکت قتیبہ کے علم میں ہوگی، کیونکہ اس نے ہماری نگرانی کا ایک الگ انتظام بھی کر رکھا ہوگا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں نگرانی کی یہ حدود نہیں توڑنی ہوگی، تاکہ قتیبہ تک جو اطلاع بھی پہنچے وہ 100% درست ہو۔ اگلے دن مغرب کے بعد علی قلعے کی پچھلی طرف پہنچ گیا۔ اسامہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ علی، میں تم سے چند مختصر سوال کروں گا اور تم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔
اسامہ نے علی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جواب میں علی نے سر ہلا دیا۔ کیا تم جان چکے ہو کہ تمہارا کون سا ساتھی ہمارے خلاف غداری کر رہا ہے؟ اسامہ نے سوال کیا۔ ہاں اسامہ، بکر ہمارے خلاف ایسی حرکت کر رہا ہے، علی نے جواب دیا۔ بکر؟ یہ کوئی نو مسلم ہے؟ میں ایسے کسی جاسوس کو نہیں جانتا جسے قتیبہ نے بخارا بھیجا ہو، اسامہ نے سوال کیا۔ نہیں، یہ نو مسلم نہیں، یہ بصرہ کا رہنے والا ہے، اسے کچھ عرصہ پہلے قتیبہ نے یہاں بھیجا تھا، علی نے جواب دیا۔ کیا تم اس شخص کو پہچان چکے ہو جس سے بکر کل رات ملا تھا؟ اسامہ نے علی سے سوال کیا۔ وہ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ ازبک ہے، علی نے جواب دیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ اسامہ نے پوچھا۔ تو جواب میں علی نے ازبک اور بکر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو اسے سنا دی۔ یہ تمام باتیں سن کر اسامہ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو اس طرح ازبک نے خود ہی ہمیں کئی اہم راز دے ڈالے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ازبک اس برجی کے اندر کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ پہلے ہی بکر کا انتظار کر رہا تھا؟ اس کے جواب میں علی خاموش رہا۔ علی کو خاموش دیکھ کر اسامہ بولا، علی، تمہارے ذمہ ایک کام ہے، تم نے اپنے ذرائع سے پتہ چلانا ہے کہ بکر اور ازبک کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ازبک اور بکر ہر مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ میں تمہیں ایک دن کا وقت دے سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے یہ کام خود کرنا ہے اور کسی سے اس کے بارے میں ذکر تک نہیں کرنا۔ میں کل اسی وقت اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے علی سے مصافحہ کیا اور شہر کی طرف چل دیا۔ علی اسے کچھ دور جاتا دیکھتا رہا، پھر وہ بھی شہر کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ وہ دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اس نے ایسا خود ہی کیا تھا۔ علی قدرے پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح معلوم کرے کہ ازبک اور بکر کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ کیا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے بکر کی حرکات پر نظر رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس سے اگرچہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ سوچ میں گم بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑی۔ وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ عام حالات میں شاید وہ اسے نظر انداز کر جاتا، لیکن اب وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بکر تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اپنا منہ اور سر ایک کپڑے میں چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ ایک طرح سے اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ علی نے اسے پہچان لیا تھا۔ علی اس کے حلیے پر حیران ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت اس نے بکر کا پیچھا شروع کر دیا۔ بکر کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ بکر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ بکر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہجوم میں گم کر لیا تھا۔ اب وہ تو بکر کو دیکھ سکتا تھا، لیکن بکر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بازار کے درمیان پہنچ کر بکر رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ یہ داد کے برتنوں کی دکان تھی۔ علی اس دکان کے سامنے ایک آڑ میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ گزرنے والے یہی سمجھ سکتے تھے کہ وہ یہاں وقت گزاری کے لیے کھڑا ہے۔ وہ یہاں سے بکر کی تمام حرکات دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد بکر اس دکان سے نکلا اور ایک سمت چل پڑا، لیکن علی جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا، اس لیے اس نے بکر کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ وہاں سے واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اسامہ سے مل کر آیا تھا تو انتہائی مایوس تھا، لیکن اب اس کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا تاکہ کل اسامہ کو حتمی صورتحال سے آگاہ کر سکے، لیکن اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے رات کا انتظار تھا۔ جو ہی رات گہری ہوئی وہ اپنے گھر سے نکل آیا۔ شہر کی تاریک گلیاں ویران پڑی تھیں۔